و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول محتشم شفیع امم صاحب جود و کرم غم کے ماروں کے غم گسار بے قرار دلوں کے قرار حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ باعث نزول سکینہ سید العالمین سید الورا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور مزار اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میں اور آپ سارے اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم سے اس کی عنایات کریمہ سے آج پھر مسجد کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مالک لم یزل مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق دے دے کہ ہم ہر نماز مسجد میں ادا کریں، اور کاش کہ یہ سعادت بھی ملے کہ زندگی کی آخری سانس والی نماز جو ہے وہ بھی اللہ ہمیں مسجد میں عطا فرما دے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب احباب محبت جانتے ہیں کہ جو سلسلہ تفسیر القرآن ترجمۃ القرآن کا شروع کیا گیا اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 67 تک ہم پہنچے ہیں۔ 67 آیات جو ہیں سورۃ الانعام کی ہم پڑھ چکے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 68 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ خدا بزرگ و برتر جل جلالہ نے حضور نبی رحمت شفیع داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو کتاب مبین نازل فرمائی ہے اس کا موضوع ہی انسان رکھا، یعنی یہ انسان پر گفتگو کر رہی ہے، انسان کے وجود پر، انسان کی تخلیق پر، انسان کی زندگی پر، انسان کی موت پر، انسان کے اچھے اور برے اعمال پر، انسان کے رہن سہن پر، حقوق العباد پر، معاشرتی زندگی پر، معاشی زندگی پر، یعنی یہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، تو اس کا موضوع ہی انسان رکھا گیا۔ انسان کو سمجھانا، انسان کو ہدایت فراہم کرنا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان انسانوں میں شامل کرے جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے، اور ہدایت پر ہی زندگی بسر ہو، ہدایت پر ہی موت آئے، اور قیامت کے دن بھی ہم ہدایت والے لوگوں میں سے ہی اٹھیں، اللہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کو فرمائیں کہ محبوب آپ نے یہ نہیں کرنا، جو کہ ہم پچھلے جمعہ میں ہم نے پڑھا، اس سے پچھلا میں بھی پڑھا، سبق پڑھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع فرمایا کہ حبیب پیارے اپنے غریبوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا امیروں کو پاس بٹھانے کے لیے۔ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا، لیکن اس کے اندر بھی امت کے لیے سبق ہے، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے اس کی تشریح کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر امت کے اندر اصول و ضوابط خود سے بنتے، یہ ایک اصول بنا دیا گیا، جو نہ یہ واقعہ ہوتا نہ یہ اصول بنتا۔ وہ اصول بنانے کے لیے رب ذوالجلال نے بڑے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، امت کے ذمہ داروں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی تھے، بعد میں نبی آنا کوئی نہیں تھا، بعد میں صحابہ تھے، اولیاء اعظام تھے، تو
تو اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسی لیے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ سارے سمجھتے ہیں بہترین نمونہ غلطیوں کا مرجع نہیں ہوا کرتا، جس میں غلطیاں ہوتی ہیں وہ بہترین نمونہ نہیں ہوتا، جس میں کوتاہیاں ہوں وہ بہترین نمونہ نہیں ہوتا، جس میں لغزشیں ہوں، جس میں بھول ہو، جس میں گناہ ہو، وہ کبھی بہترین نمونہ نہیں ہو سکتا۔ بہترین نمونہ وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے خوبیاں ہی خوبیاں رکھی ہوں۔ تو اس لیے جہاں کہیں قرآن کریم میں کوئی آیتیں آپ پڑھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کوئی ایسا کلام کیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا سخت کلام کیا اللہ نے، جس کو ترجمہ ہم پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے وہ یار اتنا سخت کلام اللہ نے نبی پاک سے کر دیا۔ اللہ نے نبی پاک کو کہہ دیا کہ محبوب پیارے آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، محبوب پیارے آپ ظالموں میں سے نہ ہو جانا، نبی پاک کو کہہ دیا۔ اس وقت آپ یہ سوچا کریں کہ وہ پاسبلٹی نہیں ہے، نبی کے لیے اللہ نے وہ پاسبلٹی رکھی نہیں، ممکن نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رکھا اللہ نے کہ نبی غلطی کر سکے۔ نبی تو نبی ہے، شیطان قسم اٹھا کے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو غلطی کا ارتکاب تب ہونا ہے جب شیطانی وسواس آنے ہیں، جب شیطان نے انوالومنٹ کرنی ہے، انسانی ذہن کے اندر فطور پیدا کرنا ہے، اور انسان کے اعضاء اور جوارے جو ہیں وہ پھر گناہ کی طرف مائل ہوں گے، گناہ کریں گے۔ جب شیطان شرکت کرے گا تو انبیاء کرام تو معصوم ہیں، ان کے پاس تو شیطان نہیں آ سکتا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم المعصومین ہیں، سارے معصوموں کے خاتم۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی ایسا کام کریں جو غلطی کا باعث ہو، گناہ کا باعث ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی، یہ میں نے اس لیے تمہیدی طور پہ آپ احباب کو سمجھایا چونکہ آج کی آیت کا آغاز بھی ایک ایسے ہی مضمون سے ہونا چاہ رہا ہے کہ وہ مضمون یہ ہے اللہ نے امت کو نبی کے ذریعے بات سمجھائی، امت کو سمجھائی۔ نبی علیہ السلام ذریعہ ہیں امت تک ہدایت پہنچانے کا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے مخاطب یعنی اللہ جس سے خطاب فرما رہا ہے، جب تو دیکھے گا ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو تان و تشنیع کا مشغلہ بناتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کو یخوضون، اصل میں یخوضون کیا ہے؟ تان و تشنیع، اللہ کی آیات کا جو تان و تشنیع کے طور پہ مذاق اڑاتے ہیں، مشغلہ بناتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے دور رہ، تو ان سے دور رہ۔ اب عام جب بندہ یہ سمجھے گا نا، اس آیت کو جب گھر میں بیٹھ کے پڑھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک ان لوگوں کے پاس گئے تھے جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اللہ نے کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، حبیب تو ان سے دور ہو جا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مشرک سے کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا۔ حضور سید عالم، آج ہم تو کہہ دیتے ہیں، ہمارے ہاں کچھ لوگ کہ نہیں یار کافر نو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ بھائی کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہا ہے، اور سورۃ الکافرون آپ پڑھیں تو آپ کو اتنا لطف آئے کہ اللہ نے بار بار کافروں کو محبوب کریم علیہ السلام سے جواب دلوایا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، محبوب ان سے کہو اے کافرو۔ وہ بھائی کافر کو کافر کیوں نہیں کہنا؟ اگر کافر کو کافر نہیں کہنا تو پھر تمہارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کافروں سے دور رکھا۔ حضور علیہ السلام کا کوئی دوست کافر نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا کوئی دوست بدعقیدہ نہیں تھا جو اللہ سے بغض رکھنے والا ہو۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ انسان مخاطب ہے قرآن میں۔ کبھی انسانوں کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا، جو کام ان کے کروانے والے تھے اللہ نے ان سے کروائے، اور کبھی اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو مخاطب فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں کا طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے دور رہ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، اتنی دیر تک اس مجلس میں نہیں جانا جتنی دیر تک مجلس کے اندر اللہ کے قرآن کی یا اللہ کی آیتوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ فی آیاتنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہماری آیتوں میں جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اچھا، اللہ کی آیتیں صرف قرآن کی جو آیات ہیں وہی نہیں ہیں، جتنے نبی آئے ہیں سارے نبی بھی اللہ کی آیتیں ہیں۔ آیت کا معنی ہوتا ہے دلیل، آیت کا معنی دلیل ہے۔ جتنے نبی آئے وہ بھی اللہ کی آیتیں، اور اللہ کی آیتوں کی سب سے بڑی آیت کا نام ہے محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف محمد برہان کے طور پر آ گیا، یعنی اللہ کی دلیل بن کر آ گئے۔ تو اللہ کی ساری آیتوں کی بڑی آیت کا نام ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب تعالیٰ نے گویا یہ فرما دیا کہ اے میرے بندو جو قرآن پڑھنے والے ہو، ہر اس شخص سے اجتناب کرو، ہر اس مجلس سے دور رہو جس میں اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہو یا اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جس میں اللہ کے نبیوں کے متعلق غلط گفتگو کی جاتی ہے، اس مجلس سے بھی دور رہنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی جانا ضروری ہے وہاں پہ تو پھر اتنی دیر تک دور رہو جتنی دیر تک وہ قرآن کے متعلق اللہ کے نبیوں کے متعلق غلط گفتگو کر رہے ہیں، پھر اتنی دیر دور رہو۔ جب وہ کسی اور بات کے اندر مصروف ہو جائیں تو پھر وہاں چلے جاؤ۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مصروف ہو جائے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اگر تجھے بھلا دے الشیطان، شیطان، کہا کیا ہے اللہ نے کہ ایسی مجلس میں نہیں جانا جس کے اندر اللہ کے آیتوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تجھے بھلا دے، یعنی شیطان نے اگر تمہارے دماغ کو معوف کر دیا، وسوسہ ڈالا، تمہیں پتہ نہیں چلا، تم شیطان کے بھلانے سے ایسی مجلس کے اندر جا کر بیٹھ گئے ہو، فلا تقعد بعد الذکر، تو یاد آنے پر دور ہو جاؤ۔ اگر شیطان نے تمہیں بلا دیا تو یاد آ جائے تو پھر دور ہو جاؤ۔ فلا تقعد، پھر بھی نہ بیٹھو، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد نہ بیٹھو، مع القوم الظالمین، ظالموں کی قوم کے ساتھ، یعنی مشرکین۔ قرآن پاک میں ظالم کا جو لفظ ہے وہ بطور خاص شرک کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں بھی ان مشرکین کے پاس بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو میں نے ابھی جملہ پڑھا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے، اس پہ بہت ساری بحث ہے محدثین نے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان بھلا دیتا ہے یا نہیں بھلاتا۔
اس پہ بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کے ساتھ جب اللہ نے گفتگو کی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کو سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 82 اور 83 ہے، اس میں شیطان خود اعتراف کرتا ہے، اور سورۃ الحجر کے اندر اللہ کریم جل جلالہ شیطان سے فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہوں گے نا ان پہ تیرا وار نہیں چلے گا، جو میرے، اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہوں گے، ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان ان پر تیرا کوئی وار نہیں چلے گا، کوئی حکم نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین مگر ایسے لوگوں پر تیرا وار چلے گا جو تیری ہی پیروی کرنے والے ہوں گے، جو تیری باتوں میں خوش ہوتے ہوں گے۔ اور پھر شیطان نے خود اعتراف کیا، ابھی میں نے آپ کو سورہ صاد کی وہ آیت سنائی بھی کہ شیطان نے قسم اٹھائی اللہ کے سامنے، قالا کہا شیطان نے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، شیطان اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ کو ڈائریکٹ اس نے چیلنج کیا، کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا وار نہیں چلے گا۔ اچھا، مخلصین کو جب ہم جمع کریں گے کہ بے اللہ کے وہ کون سے مخلص بندے ہیں جن پر شیطان کا وار نہیں چلتا، آیت آپ نے سن لی، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے، شیطان کے بھلانے پر تم ان کی مجلس میں جا بیٹھو۔ تو یہاں پہ کچھ لوگوں نے لکھا، انہوں نے کہا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان نے بھلا دیا تھا، لیکن قرآن کی آیت کے کبھی خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ شیطان نے نبی پاک علیہ السلام کو بھلا دیا، یہ ممکن ہے کہ حضور بھی بھول گئے ہوں، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہوں۔ حافظ صاحب پھر تسی خراب کیتا ہے، دیکھ لو ساؤنڈ ہوں کنی آواز دی چیکاں آ رہی ہیں نے، وہ تسی ذرا دیکھو ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھولے، انبیاء کرام بھول جاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام نہیں بھول سکتے۔ بھولے گا وہ جس پر شیطان وار کرے گا، شیطان بلائے گا۔ ہاں، انبیاء کرام جس کو ہم کہتے ہیں نا بھول گئے، انبیاء کرام کو اللہ بھلاتا ہے تو وہ بھولتے ہیں، اور نبی جس جگہ پہ نبی بھولا ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے اللہ نے بلایا ہے، نبی خود نہیں بھولا، وہ اللہ بلاتا ہے ان کو۔ میں آپ کو وہ اس کی مثالیں آگے دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، ایک طرف قرآن کی یہ آیت ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ کہ اگر آپ کو شیطان بھلا دے اور آپ قرآن کے منکروں کی، اللہ کے منکروں کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائیں، شیطان اگر آپ کو بھلا دے، ایک طرف یہ آیت ہے، تو اس سے لوگوں نے کیا مطلب نکالا؟ کچھ لوگوں نے اس سے مطلب یہ نکالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی شیطان کا وار چل جاتا تھا، شیطان نے آپ کو کئی بار بھلا دیا۔ لیکن قرآن کی دوسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی، سورۃ الحجر کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ اور پھر شیطان اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ شیطان اللہ سے اس وقت لڑائی کر رہا تھا، کر تو نہیں سکتا لیکن اپنے تائیں وہ لڑائی کر رہا تھا، اللہ کو وہ چیلنج دے رہا تھا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، اب میں روئے زمین پر تیرے ایک ایک بندے کو گمراہ کروں گا، ان کو برے راستے پر چلاؤں گا۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، پر جو صرف تیرے ہوں گے نا ان پہ میرا وار نہیں چلے گا، جو تیرے بندے مخلص ہوں گے ان پہ میرا وار نہیں چلے گا۔
تو مجھے بتائیے کہ قرآن کی ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کے خلاف جا سکتی ہے؟ کبھی نہیں جا سکتی۔ قرآن کی یہ آیتیں اللہ کا فرمان اور شیطان کا خود تسلیم کرنا یہ بات بتا رہا ہے کہ شیطان نبیوں پر وار نہیں کر سکتا، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور مخلصین میں سب سے اوپر نبی ہیں، شیطان کا وار نہیں وہاں پہ چل سکتا۔ اور پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو کہا گیا ہے نا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ جب آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری آیتوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے دور ہو جاؤ۔ اللہ نے نبی پاک کو یہ خطاب ضرور کیا ہے، لیکن نبی پاک کے ذریعے اللہ نے امت کو حکم دیا ہے۔ نبی پاک کا نہ ابو جہل سے تعلق، نہ ابو لہب سے تعلق، نہ عتبہ سے تعلق، نہ شیبہ سے تعلق۔ آپ دیکھیے تو صحیح، وہ تو حضور کے پتھر مارنے والے لوگ ہیں۔ نبی پاک نے ان کے مجلس میں جا کے کیوں بیٹھنا تھا جو اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والے تھے؟ نبی پاک نے ان کے ساتھ دوستیاں کیوں لگانی تھی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے تھے؟ یہ نبی پاک نے نہیں دوستیاں لگائیں، یہ ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ لگائیں جو اللہ کے قرآن کا مذاق اڑانے والے ہوں، اللہ کے نبیوں کی توہین کرنے والے ہوں۔ ہمیں حکم ہے یہ، بس یہ حکم اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور شیطان جو ہے اس پہ جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں مودودی صاحب، ان سے یہاں پہ بڑی صریح غلطی ہوئی۔ انہوں نے اس کا جب ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو اے محمد ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ یعنی مودودی صاحب نے جو جماعت اسلامی کے بانی تھے، انہوں نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہہ دیا ہے کہ جب شیطان آپ کو بلا دے تو آپ یاد آنے پر اٹھ کے چلے جائیں، حالانکہ قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ شیطان کا وار اللہ کے نبیوں پہ نہیں چلتا۔ شیطان کی وہاں کیا مجال ہے کہ شیطان ان پر وار کر سکے؟ تو سب سے بہترین اور محتاط انداز ایک ایمان والے عاشق صادق کا یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کو معصوم عن الخطا جانے اور اپنے نبی کے متعلق یہ خیال رکھے کہ جو اللہ نے قرآن پاک کی سورۃ الحجر میں کہا ہے اور جو شیطان کا قول اللہ نے سورہ صاد کے اندر 82 اور 83 نمبر آیت کے اندر نقل کیا ہے، اللہ نے اس کا قول جو ذکر کیا ہے کہ وہ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ تیرے مخلص بندوں پہ میرا وار نہیں چلے گا، تو یہ حقیقت ہے کہ نہ اللہ اپنے بندوں کے پاس شیطان کو آنے دیتا ہے اور نہ شیطان کی مجال ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھٹکا سکے، راستے سے ہٹا سکے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوں تو ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ نے کیوں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ پھر یہ کیوں کہا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک عمل تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ پھر تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اللہ کو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولے ہیں، نہ شیطان نے آپ کو بھلایا ہے، آپ پر کوئی ایسا ویسا وار نہیں ہوا۔ ہاں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بشری تقاضے کے مطابق ہم سمجھے کہ رسول کریم علیہ السلام بھولے ہیں، وہاں آپ بھولے نہیں، اللہ نے امت کی تعلیم کے لیے خود بلایا ہے۔ جیسا کہ حضرت سعید ابن مسیب ان کی روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب خیبر سے واپس ہوئے، رات کا آخری حصہ ہوا، تو آپ نے ایک جگہ قیام فرمایا اور حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول حضرت بلال سے کہا کہ بلال تم جاگتے رہنا، ہم تھوڑا آرام کر لیں۔ حضرت سیدنا بلال کی ذمہ داری لگا دی، بلال تم جاگتے رہنا، ہم تھوڑا آرام کر لیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے تو سیدنا بلال بھی اپنی سواری سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور فجر کا ٹائم ہونے والا تھا کہ انہیں بھی نیند آ گئی، حضرت بلال بھی سو گئے، اور جب سورج کی کرنیں چہروں پر پڑیں تب جاگ آئی سب کو۔
اچھا آپ سوچیں کہ یہ واقعہ نہ ہوتا، ہمارے پاس دین آ چکا ہے، آج آج کی ڈیٹ میں 10 اپریل 2026 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا، وہ سویا رہا، اٹھا تو دیکھا سورج نکلا ہوا ہے، اب وہ کیا کرتا؟ اس کو پھر یہ طریقہ نہیں ملنا تھا کہ میں کیسے، اب میں کیا کروں؟ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو امتی پریشان ہوتا کہ بھئی میری نماز کا وقت گزر گیا، اب میں کیا کروں؟ نماز پڑھ سکتا ہوں سورج نکلنے پہ یا نہیں پڑھ سکتا؟ میرے نبی کا طریقہ تو موجود کوئی نہیں۔ اللہ نے امت کی مشکل کشائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا، اور ایسا سلایا کہ فجر کی نماز کا وقت گزر گیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج کی کرنیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مبارک چہروں پر پڑی تو جاگ آ گئی۔ تو جب جاگ آئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے کہ وہ فجر کی نماز کا وقت چلا گیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا، تو بلال کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے نفس کو بھی اسی ذات نے پکڑ لیا تھا جس نے آپ کے نفس کو پکڑا ہے، نفس سانس کو کہتے ہیں یہ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے اٹھو کوچ کرو، تو انہوں نے اپنی سواریاں اٹھائیں اور وہاں سے کچھ دور چلے، پھر رسول کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو نماز کی اقامت کہنے کا حکم دیا، پھر آپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ طریقہ امت کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی نماز قضا کروائی کہ اگر سورج نکل آئے تو یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ اب نماز کا ٹائم چلا گیا تو آج کی فجر کی نماز بھی گئی، نہیں، جب سورج نکل آئے، سورج نکلے کو 20 منٹ ہو جائیں تو پھر نماز پڑھ لو، پھر نماز پڑھ لو۔ یہ نہ ہو کہ صبح فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے تو جی اب کیا کریں، اب تو اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا، اب تو آفس جانے کا ٹائم ہو گیا، اب تو میں نے دکان پہ جانا ہے، تو اب نماز کیا پڑھنی ہے، اب آج کی نماز چلی گئی۔ وہ نہیں گئی بھائی، ٹائم ہے تمہارے پاس۔ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے تو سلا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ کسی امتی کا اگر فجر کی نماز کا وقت صبح صبح چلا جائے تو وہ پریشان نہ ہو، سورج نکلنے کے بعد پھر وہ نماز ادا کر لے۔ اور دوسرا اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر قضا نماز والے 2 4 5 10 لوگ ہوں تو سورج نکلے پہ بھی فجر کی جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ اگر قضا نماز والے 2 4 5 لوگ ہوں تو سورج نکلے پہ بھی فجر کی جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا ہی کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص نماز کو بھول جائے تو جب اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام سو گئے، روح قبض کر لی گئی۔ رات کو جب ہم بھی سوتے ہیں تو روح قبض ہوتی ہے، اللہ پھر لوٹا دیتا ہے جسموں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا حضور اکرم بھی سوتے رہے، اور جب تک چاہا صحابہ بھی سوتے رہے۔ ورنہ آپ کرینہ تو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال کو کہا کہ بلال تو جاگنا ہے، ہاں جی، سرکار فرمائے ہیں کہ بلال تو جاگے گا اور بلال سو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی صحابی حکم عدولی کرے کہ کوئی بات نہیں نبی پاک نے کہہ دیا تو پھر کیا ہوا۔ حضرت بلال نے پھر جواب جو دیا وہ حقیقی جواب تھا کہ یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے سلا دیا، یعنی اللہ کریم جل جلالہ نے پھر نبی کریم علیہ السلام پر یہ اونگ طاری کی نیند آ گئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو گئے تو جناب یہ غلطی ہو گئی، بھول گئے، نہیں سونا چاہیے تھا، فجر کا ٹائم قریب تھا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارا واقعہ اس لیے کروایا تاکہ حضور کی امت کو پتہ چل جائے کہ نماز رہ جائے، نماز کا وقت چلا جائے تو پھر کرنا کیا ہے۔ ورنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو وہ ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں نبیوں کے دل نہیں سوتے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا تھا کہ ینام عینی ولا تنام قلبی، میں
میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، اور نبی علیہ السلام نے متعدد بار ایسے ہی سو کر اٹھے اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے فرمان بھی تبھی جاری کیا تھا کہ ینام عینی ولا تنام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور وہ جو میرا دل ہے وہ نہیں سوتا۔ وہ اس لیے فرمایا تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام سو کر اٹھے ہیں رات کو، تو آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو وضو نہیں کیا۔ تب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتہ کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ یعنی نبی علیہ السلام یا جتنے نبی ہیں وہ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ یوں ہوا کہ امام ابن عبد البر مالکی المتوفیٰ 463 ہجری، انہوں نے موطا امام مالک کے اندر یہ روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے۔ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے نماز پوری پڑھ لی تو ہم آپ کے سلام پھیرنے کے منتظر تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے کہ رسول کریم اب سلام پھیریں گے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور بیٹھ کر سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا، یعنی سجدہ سہو کیا نبی علیہ السلام نے۔ اچھا، اس حدیث سے پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ وہم اور نسیان یعنی بھولنے سے محفوظ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نسیان طاری ہوا، یعنی جو آپ بھولے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے بیٹھنا تھا لیکن آپ کھڑے ہوئے، یہ نسیان کیسے طاری ہوا؟ یہ اللہ نے کیا ہے امت کی تعلیم کے لیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہ بلاتا، حضور تیسری رکعت کے لیے نہ کھڑے ہوتے، پھر کیسے پتہ چلتا کہ سجدہ سہو بھی ہوتا ہے؟ پھر امت کو تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا اس معاملے کا۔ اور پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک میں جب بھولتا ہوں تو بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ کوئی کام سنت ہو جائے۔ جب میں بھولتا ہوں تو بھلا دیا جاتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہوں، رب تعالیٰ اس کام کو امت کے لیے طریقہ بنانا چاہتا ہے۔ تو یہی اس آیت کے اندر مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے خطاب کر کے امت کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ اے حضور کے امتیوں، اے میرے محبوب کے امتیوں، اگر تمہارے کوئی دوست ایسے ہوں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہوں یا اللہ کے نبیوں کے خلاف باتیں کرتے ہوں تو تم نے ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ ہاں، اگر تمہیں بہت زیادہ کوئی ضروری ان سے مطلب ہو، کوئی غرض ہو، کوئی کام ہو، تو پھر تب جانا ہے جب وہ اللہ کے خلاف باتیں نہ کر رہے ہوں، رسولوں کے خلاف باتیں نہ کر رہے ہوں، تب بیٹھ جانا۔ اور اگر تمہیں شیطان بلا دے، شیطان نے تمہیں بھلا دیا، تم چپ کر کے جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے، پھر جیسے ہی یاد آئے فلا تقعد بعد الذکر، تو وہ یاد آنے کے بعد پھر نہیں بیٹھنا، پھر اٹھ کے علیحدگی اختیار کر لو۔ حضرت امام مالک کے بارے میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں بھی، اور امام ابن سیرین یہ تابعی رسول ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نکل، میں نے نہیں سننی۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا جی چلیں آپ ایک حدیث سن لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں سننی، چلا جا۔ جو لوگ پاس بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے کیوں نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی دلیل دیتا کہ میرا ایمان مشکوک ہو جاتا، میرے دل کے اندر اسلام کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو جاتا، یہ کوئی ایسی دلیل دیتا، اس لیے میں نے، یہ گمراہ بندہ ہے، یہ بدعتی ہے، اس لیے میں نے اس کو سننا گوارا ہی نہیں کیا۔ تو یہ امام ابن سیرین یہ کون تھے بھلا؟ یا آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہوگی کہ حضرت بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ان کے بھی استاد تھے۔ اور امام ابن سیرین جو تھے حضرت سعید ابن مسیب کے داماد تھے، اور خوابوں کے علم پر سب سے پہلی کتاب امام ابن سیرین نے لکھی ہے۔ وہ امام ابن سیرین ہی تھے جن کے پاس خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی، انہوں نے اپنی نوکرانی کو بھیجا تھا کہ خواب پوچھ کے آؤ، زبیدہ خاتون نے۔
تو یہ امام ابن سیرین بہت بڑے عالم محدث تھے، اپنے وقت کے امام تھے، لیکن انہوں نے اس بد عقیدہ غلط عقیدے والے بندے سے نہ قرآن کی آیت سنی نہ حدیث سنی۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی دلیل دے کہ میرا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جائے، میرا ایمان جو ہے وہ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جائے، میں نے اس کی بات سننی ہی نہیں۔ اس لیے علماء عام بندوں کو، جیسے آپ میرے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، پیار والے دوست، علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہر عالم نظر آنے والے کو نہ سنو۔ ہر نظر آنے والا جو عالم ہے نا وہ عالم نہیں ہوتا۔ کچھ مرزا انجینئر جیلمی کی شکل کے اندر شیطان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جو آپ کو دین سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، جو نبیوں سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کو صحابہ کے خلاف بک بک کرنے کا طریقہ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب تو اسکالرز کی بھرمار ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور مرزا جیلمی کے جتنے فالورز ہیں، میرے ساتھ کئی ایک کی ڈبیٹ ہوئی ہے، تو آپ بھی لے کے آئے تھے وہ لڑکا۔ جب ان کے سامنے قرآن رکھا جاتا ہے نا تو اللہ کی قسم وہ صحیح قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ حدیث پاک کی عربی پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ صحیح قرآن پڑھنا نہیں جانتے، لیکن بحث ان کی سن لو، باتیں ان کی سن لو، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا، سیدنا عمر کا، سیدنا عثمان کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے گاؤں کے چوکیدار کا نام لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی بے باکی ہے ان کے اندر، بدتمیزی، بے ادبی، فحش گوئی، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے۔ تو ایسے لوگوں کے منہ سے دین نہیں سننا چاہیے۔ دین ایسے بندے کے منہ سے سنو جس نے کبھی اللہ کی، اللہ کے رسولوں کی، کبھی صحابہ کی، کبھی اہل بیت کی گستاخی نہ کی ہو، جو آپ لوگوں کو ایک محبت کا درس دے رہا ہو بس، ورنہ اس وقت اپنا ایمان بچانا جو ہے وہی بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اگلی آیت کے اندر دیکھیے، وما علی الذین یتقون۔ مودودی صاحب کا رد اگلی آیت میں ہو رہا ہے، لیکن مودودی صاحب کو شاید سمجھ نہیں آئی کہ پہلی آیت میں اللہ نبی پاک کو منع نہیں فرما رہا کہ محبوب تم نے نہیں بیٹھنا، اللہ نے نبی پاک کے ذریعے حضور کی امت کو بتایا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیو، تم نے ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء۔ اللہ فرماتا ہے متقیوں پر ان لوگوں کا حساب کوئی نہیں۔ یتقون جمع کا صیغہ ہے، متقیوں پر ان لوگوں کا حساب متقیوں نے نہیں دینا جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کے پاس آپ نے نہیں بیٹھنا تھا۔ متقیوں پر ان کا حساب کوئی نہیں، کسی چیز کا متقی حساب نہیں دیں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے نبی پاک کو منع نہیں فرمایا تھا، اگر نبی پاک کو منع کیا ہوتا تو اللہ نے نبی پاک کو کہنا تھا کہ محبوب پیارے آپ پر حساب نہیں ہے ان کا۔ وما علیک من حسابہم، اللہ یہ کہتا وما علیک من حسابہم، محبوب آپ پر ان کا حساب کوئی نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، متقیوں پر ان لوگوں کا حساب کوئی نہیں، متقی ان کا حساب نہیں دیں گے، انہوں نے جو کیا وہ اپنا حساب دیں گے، متقی جو ان سے بچ کے پیچھے آ گئے وہ اپنا حساب اللہ کو دیں گے۔ ولیکن ذکرا، لیکن متقیوں پر یہ ضرور ہے کہ متقی ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ظالم لوگ اللہ سے ڈریں۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، ایسا متقی، ایسا اللہ سے ڈرنے والا بندہ جو ایمان کا دعوے دار ہو اور وہ ظالموں میں بیٹھے، اس کا وہاں بیٹھنا منع ہے۔ ہاں اگر وہ بیٹھے تو اس پر ہے ولیکن ذکرا لعلہم یتقون، لیکن اس پر نصیحت کرنا، ان ظالموں کو بار بار اللہ کا فرمان یاد دلانا، یہ اس متقی بندے پر فرض ہے کہ وہ ان کو بتاتا رہے کہ بھائی بات سنو، میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ضرور ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ والا برا کام جو تم کر رہے ہو یہ بڑا ہی برا ہے، اس کی سزا بہت بری ہوگی، اس پہ اللہ تمہیں پکڑے گا، وہ یاد کرواتا رہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، وَذَر، اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو
الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو۔ اب ہم بھی ویسے انہی لوگوں میں ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ دین کو ہم نے کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی کا دین، جو مسئلہ مجھے پسند نہیں ہے میں اس کا انکار کروں گا، جو مجھے پسند ہے میں کہوں گا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جیسے کچھ ہمارے ہاں مولوی بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو حدیث نبی پاک کی شان کے مطابق ہے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، اس کو ضعیف کہہ کے رد کر دیں گے۔ اور جس روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تھوڑی سی تنقیص یا حضور کی شان و عظمت میں کمی نظر آ رہی ہوگی جس روایت میں، وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ حدیث صحیح ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب مرزا جیلمی کبھی نہیں لوگوں کو بتائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، فرمایا پوچھ لو جو پوچھنا ہے، قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور حضرت ابو ہریرہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک سارا کچھ بتا دیا، پھر قیامت کے بعد جنتیوں کے جنت جانے تک، جہنمیوں کے جہنم جانے تک نبی علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے، جس کو یاد رہا اس کو یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ یہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ بھی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں جس روایت سے کوئی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، حالانکہ آپ سارے جانتے ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھانا ہو نا اللہ نے، اللہ اس کو نقص والا نہیں بناتا، اللہ اس میں کمی نہیں رکھتا۔ پھر کلمہ پڑھانے کا کیا فائدہ ہے اس کا؟ جس کے اندر خود خامیاں ہوں اس کا کلمہ امت کو اللہ پڑھائے؟ نہیں ایسا ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ منزہ عن العیوب ہیں، آپ تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ صحابی رسول نے نبی پاک کے سامنے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ ہم وہ ہیں جو صحابہ کے عقیدے پہ چلنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پوری روئے زمین پر انسان ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے ان کو ایسا بہترین بشر بنایا ہے۔ اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اب اس کی آپ آسان یہ سمجھنا چاہیں گے، ہم تو نہیں مانتے، ویسے ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں بشمول میرے، ہم سارے دین کو کھیل تماشے کے طور پہ لے رہے ہیں۔ مولویوں کا اپنی بلے بلے سننا، پیروں کا اپنے ہاتھوں کو چموانا، اور مولویوں کا وعد و نصیحت پہ پیسے بٹورنا، اشتہاروں میں اپنے ناموں کے ساتھ القابات لکھوانا، اور پھر تقریر کرنے کے بعد یہ پوچھنا کہ 10,000 تقریر کیویں دی لگی کہ نہیں لگی، ٹھیک ہے؟ اور نعت خانوں کا ایسے ہی، اور پیروں کا ایسے ہی، سب دین فروش لوگ ہیں الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ ہوں گے جو مخلصین ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ جن کا تعلق بڑا اہم ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے، ورنہ سارے اب دین کو کھیل تماشا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی دین کو صرف اس لیے بیان کر رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ اس کے جو فین فالوئنگ ہے اس کے اندر اضافہ ہو اور یوٹیوب کے ذریعے وہ کمائی کر سکے، اور کچھ صرف اس لیے خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ جناب گاڑی اچھی سے اچھی آئے اور دنیاوی زندگی جو ہے وہ بڑی بہترین گزرے، وہ اس لیے خطاب کرتے ہیں۔ اور نعت خانوں کو آپ دیکھ لیں تو یہ دین کو کھیل تماشا بنانے والے 99% لوگ ہیں ہمارے اندر۔ اور اس کی اگر بڑی مثال دیکھنی ہے تو آپ عربوں کو دیکھ لیں، عربوں کو دیکھ لیں، عرب ممالک جو ہیں ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا کیسے بنایا۔ داڑھی اپنی مرضی کی رکھی ہے، سر پہ انہوں نے وہ جو پگڑی کی جگہ پہ رومال رکھا ہے وہ اپنی مرضی سے رکھا ہوا ہے۔ دین وہ ہے جو وہ کہیں گے، اور خانہ کعبہ کا امام بھی وہی بیان کرنے کا پابند ہے۔ اگر خانہ کعبہ کا امام بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرے گا تو جناب وہ اس کو بھی غائب کر دیں گے۔ مسجد نبوی شریف کا امام ان کی مرضی کے بغیر بات نہیں کر سکتا۔
تو یہ دین کو کھیل تماشا جن لوگوں نے بنا لیا، اللہ کریم فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے محبوب اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ یہ ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اس کے دنیاوی زندگی کے دھوکے کے اندر وہ شامل ہو گئے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور ان کو نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ یہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو منع کریں، دور رکھیں، ان تبصل کہ یہ منع کریں اپنے نفس کو جو ہلاکت کے کاموں میں ان کا نفس مبتلا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارا نفس کن کاموں میں مبتلا ہے، اور اللہ فرماتا ہے پھر جو ایسا کرے گا، یعنی منع نہیں ہوگا، اپنے نفس کی غلامی کے اندر رہے گا، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی اس کا شفاعت کرنے والا ہوگا۔ پھر اللہ ہی ہے، اس کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے، سمجھ لگ گئی؟ جو پھر اللہ کی بات نہیں مانے گا نا، دین کا مذاق اڑائے گا، اللہ فرماتا ہے پھر اللہ ہے، اگر چھوڑ دے تو چھوڑ دے، ورنہ کسی کی سفارش اس کے حق کے اندر قبول نہیں کی جائے گی۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ، حضور قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی کی سفارش اگر داتا علی اجویری بھی کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، بے نمازی کی سفارش اگر غوث پاک بھی کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور غوث پاک تو اس کی سفارش کریں گے کبھی نہیں۔ غوث پاک کا تو یہ فرمان ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ ہم صرف کھیر کھانے والے ہیں غوث پاک کے نام کی، کہ 11ویں دی کھیر بس کھانی ہے، ہاں غوث پاک کی زندگی پہ ہم نہیں چلیں گے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ایسا بندہ جو پھر نا نصیحت کو قبول کرے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت کے اندر مبتلا رہے، تو رب فرماتا ہے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا، اگرچہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگرچہ وہ ہر کمی کا فدیہ کیوں نہ دے دے، وَإِن تَعْدِلْ، اگرچہ وہ فدیہ دے، كُلَّ عَدْلٍ، ہر نقصان کا، ہر غلطی کا، چاہے وہ فدیہ دے دے، لا یؤخذ منها، اللہ فرماتا ہے اس کا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مبتلا کر لیا۔ اب ان کا علاج کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتی ہوئی شراب ہے، کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی، کہ جس کے قریب ہاتھ کریں گے تو ہاتھ جل جائے گا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، کہ وہ کافر بنے رہے۔ ہم بھی اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ساری اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، بزرگوں سے گزارش ہے، بچوں سے گزارش ہے، چند دن کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب یہاں سے ہم اٹھیں گے، پتہ نہیں نماز پڑھنی نصیب میں ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اپنی زندگی کو میں آپ سارے ہم کیوں نہ اس طرف لے کر چلیں، غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں یہ سارا انسان ہے، ہم ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی زندگی کا زیادہ حصہ بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو درست جانب لے کر چلنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کی طرف اٹھنے والا قدم، توبہ کا ارادہ کرنے والا انسان ایسے ہی ہے جیسے اس نے توبہ کر لی۔ تو اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور دنیاوی جو زندگی ہے اس کے اندر زیادہ کاموں میں کوشش کیا کریں کہ ہم دین کو شامل کر لیں، اللہ راضی ہو جائے، ایسا کام کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو، ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر نامہ اعمال جو ہے ہمارا سیاہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔